اب آپ دیکھیں نا ان حالات میں میڈیا کو دیکھیں تو ان کے سیاسی جھگڑے پھڈے ہی چل رہے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ یوں ہے، کوئی بھی قوم کا نہیں سوچ رہا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں آپ کسی ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہوں جہاں چاروں طرف پانی ہو، نہ آپ اس سے نکل کے جا سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی خوراک کا انتظام ہے، تو آپ پہ گزرے گی کیا قیامت گزرے گی، اور کیسے ترس رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے کہ کوئی خوراک کا انتظام ہو جائے اور اس پر اوپر سے دوبارہ بادل برسنا شروع ہو جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان اور سندھ میں جو تباہی آئی ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ سیلاب سے جو تباہی آئی 2011 میں بھی 10 یا 11 میں بھی آیا تھا سیلاب، مگر اتنی خطرناک نوعیت کا نہیں تھا۔ لاشیں نکل رہی ہیں کیچڑ کے اندر سے، اللہ بچائے، بچے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچ میں خشکی میں پھنس گئے، ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں، وہ بھوک سے تڑپ کے مر رہے ہیں، وہاں تک کوئی پہنچ بھی نہیں رہا۔ اس میں ایک طریقہ تو یہ کہ ہم حکومتوں کو برا بھلا کہتے رہیں۔ اب آپ دیکھیں نا ان حالات میں میڈیا کو دیکھیں تو ان کے سیاسی جھگڑے پھڈے ہی چل رہے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ یوں ہے، کوئی بھی قوم کا نہیں سوچ رہا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں آپ کسی ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہوں جہاں چاروں طرف پانی ہو، نہ آپ اس سے نکل کے جا سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی خوراک کا انتظام ہے، تو آپ پہ گزرے گی کیا قیامت گزرے گی، اور کیسے ترس رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے کہ کوئی خوراک کا انتظام ہو جائے اور اس پر اوپر سے دوبارہ بادل برسنا شروع ہو جائیں۔ تو اس موقع پہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس قسمہ کرسی میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ہم ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں۔ اچھا، اس میں ایک گڑبڑ یہ بھی ہے کہ جب بھی ملک میں اس طرح کے حالات آتے ہیں، بہت سے فراڈی لوگ ان حالات کو کیش کرا کے اپنی جیبیں بھرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے نا تعاون کا۔ کسی نے بھی کہہ دیا میرے ماموں کا وہاں گھر ٹوٹ گیا، لے بھائی اتنے پیسے لے لے۔ کسی نے بھی کہہ دیا میرے خالہ کے ساتھ وہاں بیوہ خالہ تھی، ان کا بیچاری کا گھر ٹوٹ گیا، لے بھائی اتنے پیسے۔ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ بہت سے فراڈی لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں آپ اس قسم کے حادثات۔ آپ کہہ سکتے ہیں فراڈی ہوگا تو وہ جانے، اللہ جانے، ہم نے تو پیسے دے دیے نا۔ بھائی آپ کے پیسے دینے سے نقصان یہ ہوگا کہ جہاں لگنے چاہیے تھے وہاں نہیں لگتے، یا تو آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا نا پھینکتے رہو بیٹھ کے کہ چلو فراڈی ہے تو بہت سے نیک لوگ کو بھی لگ جائے، آپ نے تو محدود پیسہ دینا ہے نا۔ تو ایسے موقع پہ سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے تاجر لوگ ہیں وہ خود اپنی گاڑیوں میں جائیں۔ میں 2010 میں یا 11 تھا، ہم لوگ کشتیوں میں گئے تھے، اندر کشتیوں میں، کیونکہ گاڑیوں کے راستے بند ہو گئے تھے۔ وہ کشتیاں ان جگہوں پہ چلی ہیں جہاں اصل میں خشکی تھی، لیکن اتنا پانی کھڑا ہو گیا تھا کہ ہم لانچوں کے ذریعے اندر گئے اور اندر گھر گھر جا کے ہم نے خوراک تقسیم کی تھی۔ تو اصل تو یہ ہے کہ خود سے جائیں۔ میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ عنقریب سفر کرنے کا بلوچستان یا سندھ کی طرف، میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ۔ جو ٹوٹا پھوٹا ہم سے تعاون ہو سکا ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور میرا ارادہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے جانے کا، کیونکہ جو ٹرسٹ ہوتے ہیں، جو ریلائبل ٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کو اندر کے حالات پتہ ہوتے ہیں۔ اب ہم جائیں تو ہم تو اجنبی ہیں نا، تو ہمیں کیا پتا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو خود سے میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ جانے کا، لیکن آپ بھی کوشش کریں خود سے جائیں، اور ایسا نہیں کہ کنارے پہ بس خوراک بانٹ کے آ جائیں۔ ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب میں 2010 یا 11 تھا، مجھے صحیح وہ سال یاد نہیں ہے، میں گیا تھا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، تو میں نے بعض ٹرسٹوں کو دیکھا، بعض، سب کی بات نہیں کر رہا، خوب سمجھ لیں۔ بعض لوگ کیا کر رہے تھے، شہر میں نا لائن لگا کے خوراک بانٹ رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں اور میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، اور اندر بالکل بھی کام نہیں ہے جہاں لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے۔ جو پانی میں اندر دور دراز گاؤں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان تک کوئی بھی نہیں جا رہا۔ کچھ تھے مخلص، کوئی بھی نہیں جا رہا کا مطلب ہی نہیں کوئی بھی نہیں، کچھ تو مخلص ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ کام کر رہے تھے۔ ہمیں افسوس اس پر ہو رہا تھا کہ یار جہاں چینل کی طرف سے کوریج ہو رہی ہے وہاں تو ایسی خوراکیں بانٹی جا رہی ہیں، جہاں کوئی چینل والا جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ سوشل میڈیا اس وقت زیادہ متحرک نہیں تھا، جو جہاں کوریج نہیں ہو رہی، اندر پانیوں میں جا کے چھوٹی چھوٹے جزیرے بنے ہوئے ہیں، خشکی ہے، وہاں تو کوئی بھی نہیں جا رہا۔ وہاں چونکہ کوئی کوریج دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہاں خوراکیں تقسیم نہیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ بھی کچھ تھوڑا سا، بعض ٹرسٹ ایسے ہیں جن پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، دونوں طرح کے ٹرسٹ چل رہے ہیں۔ بعض لوگ تو ٹرسٹ بناتے ہیں بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے، ایسے بھی ٹرسٹ ہوں گے، یقیناً ہے، ہمارے ملک میں سب کچھ ہوتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہوتا۔ تو آپ کسی ریلائبل ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کریں، آپ سمجھتے ہیں۔ تو پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ تو چونکہ میرے شاگردوں کا ہے، میں ان کے ساتھ کئی دفعہ ٹریولنگ کر، میرا ٹرسٹ نہیں ہے پاکٹ ویلفیئر، لیکن میرے شاگردوں کا ہے، تو مجھے ان پہ اعتماد ہے۔ لیکن آپ کو جس پہ بھی اعتماد ہو، اس میں خدیجۃ الکبریٰ ٹرسٹ بھی ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح ڈیفینس میں حضرت مفتی عبدالستار صاحب کا ٹرسٹ ہے، اس کا نام کیا ہے، بیت السلام، وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ریلائبل لوگ ہیں۔ اور بھی ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں، بڑے بڑے ٹرسٹ ہیں، جس پہ بھی آپ کو اعتماد ہو آپ ان کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ کہ آپ خود جائیں، دوسرے درجے میں آپ کسی ایسے ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کریں جو قابل ٹرسٹ ہو۔
سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور ان کے ساتھ تعاون کریں، وہاں خوراکیں اور ان کی جو مدد ہے وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ان تک پہنچائیں آپ۔ تو ایسے موقع پہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا یہ بہت بری حرکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ تو یہ ہمارے پڑوسی ہی ہیں، ملک کے لوگ ہیں ہمارے، ملک کے نہ بھی ہوتے تو بھی انسانی ہمدردی سے تعاون فرض بنتا ہے ہمارا۔ تو جو یہ تو اپنے ملک کے لوگ ہیں، ان میں سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے ملک کا ریکارڈ ہے دنیا میں، خیراتی اداروں میں ہم تعاون میں پیچھے نہیں ہیں۔ جو اگر آپ دنیا میں سروے کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ قوم بڑی زرخیز ہے، لیکن اس کو الو بنانے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ قوم بہت پیسہ نکالتی ہے الحمدللہ، لیکن یہ پیسہ صحیح جگہوں پہ خرچ عام طور پر نہیں ہوتا، غلط لوگ عام طور پہ پیسہ کیش کرا لیتے ہیں۔ تو آپ تاجروں کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری خود سے جائیں بھائی، خود جائیں، خود اپنے ہاتھ سے غریب کو نوالا کھلائیں، تو بڑا مزہ آتا ہے۔ حضرت عمر نے نہیں کیا تھا کہ بھوکے تھے بچے، کیسا پیارا واقعہ، حضرت عمر وہ راشن کی بوری ڈال کے ان کے گھر گئے تو ان کے خادم نے کہا امیر المومنین اب آپ یہاں سے چلیں، بس انہوں نے کہا نہیں، میں نے ان کو جیسے بھوک سے بلکتا ہوا دیکھا ہے نا تو اب میں ان کو کھاتا ہوا بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ان لوگوں کو جا کے آپ، ہمیں اتنا اچھا لگتا تھا جب 2010-11 میں گئے تو ہم نے جب ان کو خوراکیں دی، وہ ایسے غریب لوگ، ایسے بیچارے سادہ چاول اور چنے تھے اس میں، وہیں ہم نے دیگیں بنوا کے وہیں بانٹتے تھے جا کے، وہ اتنا خوش ہو رہے تھے۔ اس میں ہندو بھی تھے اور عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سب کو کھلایا الحمدللہ وہاں۔ لیکن بہرحال اس لیے بھائی بلوچستان میں اور یہاں پر سندھ کے حالات بہت خراب ہیں، باقی کی مجھے خبریں نہیں ہیں، خبریں آ رہی ہے KPK میں بھی بہت کچھ ہوا ہے، بہرحال جہاں بھی ہوا ہے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، تو اس میں خوب تعاون کریں۔ لیکن میں نے بار بار بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی آپ کو الو بنانا نہ شروع کر دے۔ ابھی لوگ آ رہے ہیں میرے فلانے کا گھر ڈوب گیا ہے سندھ میں، ہمیں نہیں پتا یار ڈوبا بھی ہے کہ نہیں ڈوبا، پتہ نہیں کیا، تو ہر آدمی آ کے اب کیش کرا لے گا، بہتر ہے وہیں جائیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا کسی ریلیٹو کا گھر تباہ ہو گیا ہے تو پھر آپ تھوڑی تحقیق کریں کہ ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ہے تو پھر مجھے سے لے رہا ہے، اور بھی پتہ نہیں کتنوں سے اس نے کوٹھیوں بنانے کے پیسے جمع کر لیے، مٹی کے مکان کے نام پہ پورا بنگلہ خریدنے کے پیسے جمع ہو گئے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں اعتدال، افراط و تفریط سے بچ کے یہ کام ہونا چاہیے۔ بھائی مفتی صاحب جنازے کی نماز کے بارے میں بتائیں، وجل ثناؤ کا پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ وجل ثناؤ کا کہ الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ چپل پر پاؤں رکھ کر نماز جنازہ پڑھنے والا کیسا ہے؟ چپل پہ پاؤں رکھا، چپل اگر پاک ہے تو اس کو پہن کے بھی نماز ہو جاتی ہے، ناپاک ہے تو پھر پہن کے نہیں ہوگی۔ اب باقی پاک ہے ناپاک ہے تو دیکھیں، اگر کوئی ایسی جگہ پہ رہتا ہے نا جہاں خشک نجاست لگتی ہے چپلوں پہ، جیسے کوئی خشک گوبر لگ گیا تو اس کو تو رگڑنے سے ہی پاک ہو جاتا ہے، تو ایسی چپلوں کو یا جوتے کو آپ زمین پہ اچھی طرح رگڑ لیں، بس وہ پاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ایسی جگہوں پہ چپل لے کے جاتے ہیں جہاں گیلی نجاستیں ہوتی ہیں، جیسے پیشاب وغیرہ ہے، جیسے واش روم میں چھینٹیں بہت پڑ رہی ہوتی ہیں نا، وہ تو سب گیلی یعنی تر نجاست جسے کہتے ہیں، جو لیکوڈ فارم میں ہوتی ہیں، تو وہ دھوئے بغیر پاک نہیں ہوتی۔ تو اس لیے احتیاط اس زمانے میں اسی میں ہے کہ چپل اتار کے یا چپل کے اوپر پاؤں رکھ کے پڑھ لیں، یعنی چپلوں سے پاؤں باہر نکالیں اور اوپر پہنے نہیں اس کو، بہتر یہی ہے تاکہ احتیاط پر عمل ہو جائے۔ اور جب ایک سوال کو میں اسکپ کر رہا ہوں، کسی اور وقت اس کا جواب دوں گا۔ ایک امام نے کہا جتنے لوگ مسجد میں موجود ہیں سب پہ نماز جنازہ فرض ہے۔ جنازہ بالکل تیار ہو نا تو پھر وہاں جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں سب پہ فرض ہو جاتا ہے۔ جنازہ اگر بالکل ریڈی ہے اور آپ کو کوئی ایمرجنسی بھی نہیں ہے، کہتے ہیں، ہم نے بھی یہ سنا ہے، مجھے پوری تحقیق نہیں لیکن علماء سے سنا ہے، خود سے تحقیق نہیں ہے۔ دوسری جگہ میں تحیات میں کتنی درود شریف پڑھنے سے سجدہ سا واجب ہوتا ہے؟ التحیات میں اگر آپ 4 سنتیں مؤکدہ پڑھ رہے ہیں یا فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا وطر پڑھ رہے ہیں، جیسے ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں یا فرض نماز ہے یا وطر، تو ان کے پہلے قعدے میں التحیات کے بعد اٹھنا لازم ہے۔ اگر آپ نہیں اٹھیں گے، درود شریف پڑھیں گے یا آگے دعا پڑھیں گے تو یہ جائز نہیں ہے۔ باقی کتنا درود شریف غلطی سے پڑھ لیا تو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، تھوڑا سا پڑھنے سے نہیں۔ تو اس میں بہت سی کتابوں میں لکھے اللہم صلی علی محمد، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایھا النبیو کی ہاں تک، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے واضح طور پر کچھ بھی نہیں ملتا کہ کتنی تاخیر سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اتنا تو ہے کہ التحیات سے آپ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قعدے میں التحیات کے بعد کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے آگے درود پڑھنا جائز نہیں ہے، تاخیر جائز نہیں ہے قیام میں۔ لیکن اب ہمیں قرآن و سنت میں واضح طور پہ نہیں ملتا کہ کتنی تاخیر۔ تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، قرآن کہتا ہے جتنی اللہ سے استطاعت ہے ڈرنے کی ڈرو، تو مجتہدین نے پھر اجتہاد کیا ہے۔
اب ظاہر ہے تاخیر، یہ میں اس لیے اتنی ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ لوگ فون کہتے ہیں کون سی حدیث میں ہے کہ جی یہاں تک پڑھنے سے واجب ہوتا ہے، تو آپ بتا دیں پھر کہاں تک پڑھنے سے واجب ہوتا ہے، اس پہ آپ حدیث پیش کر دیں. تو جب قرآن و سنت میں واضح نہیں ہوتی تو پھر اجتہاد کیا جاتا ہے نا. تو اجتہاد بھی یہ بات ہے کہ فقہا نے اس کو اجتہاد کیا ہے کہ یہ نماز ہے تو نماز کے ایک رکن کے بقدر اگر تاخیر ہو جائے، کیونکہ یہ تاخیر نماز میں تاخیر سمجھی جاتی ہے، ایک ایسا رکن جس میں پراپر رکن ادا ہو سکتا ہے، تو پراپر رکن کم سے کم 3 تسبیحات سے ادا ہوتا ہے پراپر. جیسے 3 دفعہ کم از کم آپ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے رکوع میں، کم سے کم 3 دفعہ جو سنت کا ادنا درجہ ہے. تو اس لیے حضرات نے کہا، فقہا نے لکھا کہ کم سے کم 3 دفعہ کی تسبیحات کے بقدر اگر تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہوگا. یعنی ایک رکن ایک حیثیت ہوتی ہے اس کی. اب اس سے بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ 3 دفعہ تسبیح کا مطلب 3 دفعہ سبحان اللہ، حالانکہ اس میں تسبیح سے مراد نماز کی تسبیح مراد تھی. تو بعض حضرات اس طرف گئے جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جتنی دیر میں سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتے ہیں. تو وہ جو حروف بنتے ہیں ایھا النبیو کی ہاں تک بنتے ہیں. اصل تو یہ کہ اتنی تاخیر ہو جائے تو حضرات فقہا نے آسانی کے لیے کہ بھئی 3 دفعہ تسبیح جو ہے نا وہ ایھا النبیو کی ہاں تک پوری ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہاں تک اگر کوئی تاخیر کر لے تو سجدہ سہو واجب ہے، اور وہاں تک تاخیر نہ کرے، اس سے کم پڑے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. اچھا بھائی مفتی صاحب، حال ہی میں جو جامعۃ الرشید کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا ہے تو کیا اب جامعہ میں تمام دنیاوی علوم پڑھائے جائیں گے؟ اگر کسی کو صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے تو کیا جامعۃ الرشید میں کی جا سکتی ہے؟ اور کیا جامعۃ الرشید سے LLB بھی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتی، ہر لفظ کو اردو میں بگاڑا جا رہا ہے. جو چیزیں ہو سکتا تھیں ان کو بھی ہو سکتی بنا دی ہے. LLB ہو سکتا ہے، ہو سکتی نہیں ہے بھائی. تو جامعہ میں یونیورسٹی کا درجہ مل گیا اس کو تو سارے علوم پڑھائے جائیں گے. LLB آپ وہاں سے کریں انشاءاللہ. MBBS میاں بیوی بچوں سمیت بھی وہاں ہو سکتا ہے ہو جائے. تو ایک MBBS وہ ہے جو میڈیکل کالج کراتے ہیں، ایک MBBS سادہ MBBS ہے جو ہر پاکستانی کرتا ہے. تو اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں یہی ہے کہ سارے علوم ہوں گے، لیکن جامعہ کا جو ہدف ہے نا وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی میں 70% دنیا کی تعلیم ہو، 30% دین ہو، اور مدرسے میں 70% دین ہو، 30% دنیا ہو. کیونکہ مولانا لوگ بھی تھوڑا سا معاشرے سے اویئر جب تک نہیں ہوں گے نا تو ان کو بھی وہ سوسائٹی میں اس طرح سے کام نہیں کر سکتے جیسے سوسائٹی کی ضرورت ہے. تو اس لیے جامعہ کا یہ ہدف ہے.